مصطفی صاحب نے روح سلام ہے، داؤد مصطفی صاحب نے قبر سلام ہے۔ بلا تقدیرات گزار جناب قبلہ پیر سید صاحب علی شاہ صاحب سے کہ وہ مصطفی شریف کے حوالہ سے اپنے خیالات دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا یرزقهم اللہ رزقا حسنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک خاص طبقے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طبقے کو اللہ نے حسان بھی فرمایا ہے، اور اسی طبقے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے۔ وہ طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آپشن کھلا ہے، جو اس قافلے میں ملنا چاہے مل سکتا ہے۔ اب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ آپ سب بیٹھے ہوئے، سب کھڑے ہو، جو اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے کا مہاجر بن گیا۔ آپشن کیا ہے کہ اللہ کے راستے کا مہاجر بننا ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے کا مہاجر بن گئے، پھر کیا ہوا؟ ثم قتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے ٹوٹے کر دیے جائے، اس کے وجود کے حصے بکھرے کر دیے جائے، اس صورت میں بھی او ماتوا، یا اسے تبھی موت اپنے چارپائی پر آ جائے۔ فرق نہ اس سے پڑتا ہے نہ اس سے پڑتا ہے۔ ہر دو کیفیات میں اللہ فرماتا ہے لیجر جو کرنا ہوتا اور اس کا نسنا، تو میں سے سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، میں اسے پھر رزق حسن سے نواز دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے رزق حسن، دونوں میں فرق ہے۔ رزق تو جانور بھی کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، آپ کی گلیوں میں رینگتی ہوئے جو نالیوں میں کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی رزق کھاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جس نے میرے حکم پر با مقصد زندگی کا شروعات کر دی، پھر اسے قتل کر دیا جائے یا اسے تبھی موت آ جائے، میں اسے رزق حسن سے نواز رہا۔ با مقصد زندگی شروع کر دے، زندگی کو ضائع نہ کرے۔ دن کی ایک بوند گراں ہے، زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوبارہ ملے گی۔ زندگی کا ایک لمحہ آپ کا گزر جائے، زندگی کا پچھلا دوسرا لمحہ تو آ سکتا ہے، وہ لمحہ چلا گیا۔ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، اور ایک ایک جرعہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو اور آہستہ آہستہ برتو۔ ان گنتی کے سانسوں کو دل کے ہاتھ پہ شیشہ جان قطرہ قطرہ کہتے ہیں۔
زندگی کو با مقصد بنائے، بے مقصد بنائے، با مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم اور امت کی تربیت فرمائی ہے، وہ بے مقصد سے نکال کر با مقصد زندگی طرف لائے۔ یہ ہے رسول اللہ کی تربیت، یہ رسول اللہ کا انقلاب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سنیں، ہجرت جو ہے نا، ایک ہوتی ہے پنڈ سلطانی سے کوئی چھوڑ کر لاہور چلے جائے، لاہور کو چھوڑ کر پنڈ سلطانی آ جائے، ایک ہجرت کیا، ایک ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ نیت لے کر عمر فاروق حضور کی قتل کی نیت لے کر آئے تھے، لیکن یہاں آ کر ذہن مہاجر ہوا، عقیدہ مہاجر ہوا، طلب مہاجر ہوئی، ارادہ مہاجر ہوا، وہاں سے قتل کا ارادہ لے کر آئے ہیں، یہاں غلامی اختیار کی۔ یہ عقیدے اور ذہن کی ہجرت ہوتی ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اس کے حصے بکرے کا دیے جائے، اس کا قیمہ کا دیے جائے۔ یہ ایسے نہیں انہوں نے کہا تھا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حضرت علامہ ہمارے بھائی بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے ہمدرد بھی تھے، صاحب درد بھی تھے۔ ان کے اندر درد تھا، ان کے اندر احساس تھا۔ یاد رکھنا، جب انسان کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں نا، سب سے پہلا کام ہوتا ہے، انیستھیزیا والا ڈاکٹر آتا ہے، وہ اس کو بے ہوش کرتا ہے، یا اگر لوکل ایکشن کرنا ہو، جہاں سے چھوٹا سا کٹ لگانا ہو، وہاں وہ دائیں بائیں ٹیکے لگا کے اس وجود کو سن کر دیتے ہیں۔ پھر اس وجود کا جو حادثہ کاٹو، بندے کو احساس نہیں رہتا، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ مردہ چیز ہوتی ہے جو زندہ ہو کر پھر چلتی پھرتے لا جائے، جن کے اندر اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی اتباع اور انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ چلتی پھرتی لا جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ احساس لے کر قبر میں چلے جائے، قیامت تک اس کی قبر میں متحرک رہتے ہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کیوں آج کوئی بندہ اسلام کی بات کرتے تو سب سے پہلے ابو بکر پاک کی بات یاد آتی ہے؟ حضور کی دعوت کے سب سے پہلے مہاجر ہوتے ہیں، ذہنی مہاجر، اعتقادی مہاجر بنے۔ پھر کیا انقلاب کیا؟ جنگ ہوئی۔ اب سنیں، داؤد مصطفی بالکل اس سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میں جو آپ کو گزارش کرنے لگا، اس وقت مکہ شریف کا یہ ماحول تھا کہ مکہ شریف کے ایک گھر میں اگر 8 آدمی ہوتے تھے افراد خانہ، اس میں 4 مسلمان ہوتے تھے، 4 کافر ہوتے تھے۔ ایک گھر میں 3 مسلمان ہوتے تھے، 5 کافر ہوتے تھے، 5 مسلمان ہوتے تھے، 3 کافر ہوتے تھے۔ یہ بڑی مشکل، یہ راستہ بہت مشکل ہے کہ ایک شہر میں ماں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، اولاد ہے، وہ تقسیم ہے۔ مسلمانی میں اور کفر میں تقسیم ہے، بہت مشکل۔ یہ کنسرات ہے، خدا کی قسم۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان لازوال زندگیوں پر کہ جنہوں نے ان نامساعد حالات میں بھی اپنے حق کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے۔ جنگ ہوئی، شام کو جب
سارے اکٹھے ہوئے نا، آپ نے جنگ ٹھنڈی ہوئی نا، سنیں ہجرت کا ہجرت کا چسکا نہیں، خدا کی قسم آپ کو پتہ چلے جنگ شام ٹھنڈی ہوئی، سارے گھر پھر آئے تو اپنے ہی شہر میں بیڑے میں آئے، خدا کے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، کہیں اللہ اکبر، اونچا بولے اللہ اکبر، خدا کی اصل ہے اب باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، کیا ہجرت کا، کیا ہجرت کی معراج ہے، کیا عقیدے کی معراج ہے ابو بکر صدیق کی، کیا محبت کی معراج ہے، کیا اطاعت کی معراج ہے، کیا حکم کے تعمیل کی معراج ہے، کیا اللہ کے عرفان و معرفت کی معراج ہے، کیا رسول اللہ کی غلامی کی معراج ہے۔ بیٹا کہا ہے بھائی 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی ذات پہ آئے ہیں، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم اس قربان یا بکر صدیق آپ فرماتے ہیں بیٹا ایک مرتبہ بھی نہیں آئے، آتے تو میں ٹکڑے کر دیتا، اس لیے میں محمد عربی اور حق کی طرف سے لڑا۔ جس طرح رسول اللہ کے غلام اور خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر نے کہا نا کہ تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر ایک مرتبہ یاد ہے میں تیرے ٹکڑے کاٹ دیتا۔ خدا کے قسم یہ محبت کا سب سے عجیب بندھن ہوتا ہے، ماں اور باپ، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ، جب یہاں پہنچے نا، یہاں پہنچے تب اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب ابو بکر کو کہہ دے تو میں تجھ سے راضی ہو گیا، کہہ دے تو اپنے اولاد کے ٹوٹے کرنے پر راضی ہو گئے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، کہہ دو عمر فاروق کو میں تجھ سے راضی ہو گیا، کہہ دو عثمان کو میں تجھ سے راضی ہو گیا، کہہ دو علی کو میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کس گھب سے کوئی مقتل نہ گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، کس گھب سے کوئی مقتل نہ گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ گال سنو یہ رینگ رینگ کے مجھے تو چھوڑ چھوڑ کے مرنے والا خدا نے کہا شیر ہے یہ نہیں ٹیپو سلطان آکھیا کہ گدڑے نہیں 100 سال زندگی ہوئے شیر نہ ایک ڈاڑا بھی اٹھ کے بھارا ہو رہا تو کیا داؤد مصطفی قیامت تک کو ٹھیکر چاہے؟ نہیں، داؤد مصطفی نے قیامت تک ٹھیکر نہیں اٹھا ہوا تھا، لیکن جو زندگی کے ایام ان کو ملے اس میں وہ حق کے پکے ٹھیکر رہے۔ اپنے اپنے وقت میں ہم نے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے، کیا سید اکیلا کر داؤد مصطفی نے تو نہیں کہا، ہم نے بھی کردار ادا کرنا۔ داؤد مصطفی خدا کی قدم میں یہ پرانا جو ٹی ایم اے کا دفتر تھا وہ ہلال کے ڈی پی او آپ ساتھ میں نے کہا مصطفی صاحب یہ غلط حکمت طریقے نہ بھی کیتیاں بنیاں یہ غلط ہوتا ہے کہتے ہیں میں با حکمت طریقے نہ کیتیاں بنیاں انہاں آگا ہے نا بلکہ کوئی با حکمت عورت کرسان نہیں دے اس ڈنڈے بغیر سمجھ نہیں سنے رہے ہے جی سو پتہ ہے اس پھر اللہ دا ٹائم دیتا ہے ساکہ 10 ماہ سونے ہو زندگیاں با مقصد بناؤ، با مقصد زندگی نے با مقصد تو مراد ہے احساس، اس میں رسول اللہ کیٹیگریاں دسی سب تو خوبصورت بندہ جڑا اللہ رسول نے قریب ہے اوے جڑا ظلم ہونا وے کہتے ہتھے نہ پا نپ کے خبردار ہے با نہ چاہے یہ سب تو اعلیٰ کیٹیگری جڑا اتنی طاقت نہیں رکھنا دوئی کیٹیگری وہ جی بنا لگ بھائی نہ کرنا یار کیسے کرے رہے کیا اڈے انپڑھ اڈے دادے پڑھداتے انہوں کو کوئی میٹرک نہیں ہے، کوئی سنت بی اے نہیں ہے، کوئی صدر انہوں کو ایم اے نہیں ہے، خدا نہیں کرنے اگر انہوں کو وہ انپڑھ ترین ہو کہ ساری داڑھ ہڑ دعا کے
شامی اجنے لیکن ان گال میں آپ نہیں کریں کی کریے ہیں نا اسی سننا جڑے کوس اسی لگے ہوئے اسا گال کرنے نہیں جاچے نہیں دو جا حضور فرمایا جو ہاتھ سے ظلم کو نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے آپ نے فرمایا جو زبان سے نہیں روک سکتا وہ دل سے برا جانے ارشاد فرمائے یہ ایمان کی سب سے نچلا درجہ ہے اس کا مطلب ہے ہماری زندگی آنکھوں نے دیکھا ہے داؤد مصطفیٰ کو داؤد مصطفیٰ کی کو ہم خوشامد تو نہیں کر رہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہم اس کو خوشامد کر رہے ہیں داؤد مصطفیٰ کی قبر پر بیٹھ کر تو نہیں ہم اس کو باتیں سنا رہے ہیں ہم تو سپیکر پر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اس معیار کے آدمی بہت کم رہ گئے ہیں داؤد مصطفیٰ جس چیز کو دل سے برا جانتے تھے نا اس کو صرف زبان سے بیان ہی نہیں کرتے تھے داؤد مصطفیٰ ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے یہ ہوتی ہے بامقصد داؤد مصطفیٰ نے زندگی کو ہمارے علاقے میں بامقصد زندگی بنانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انجین ایسی راتی ہوں میں بھی انہیں چیز شامل ان چوک جی بیتے پھرنے آنے ایسی پھرنے پیسے وہ ایک بندہ لگنے پہ داؤد مصطفیٰ انگڑ ان للکار کے گل کرے سونیوں من آخری گل سن آخری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فرشتہ بھی اے جڑی بسی ساں چار کے مدہ کر سن گل آخری سن ایسا بسی چاہ کے مدی کر فرشتہ ہے جمی چاہ کے دن جمی چاہ نہیں تھا آخر لگی یا اللہ پاک یہ ساری بستی تھا ناخلف ہے بے لغام ہے اور گمراہ ہے باغی ہے اللہ رسول ہے ایک بندہ جڑانا اس نے زندگی نہ ایک لمحہ بھی تیرے حکم کی تعمیر حضور نے سنت تو بغیر نہیں لگیا کیا اس بستی سے بندہ موجود ہے اس نے موجودگی بھی اس زمین عبودی مارنے سنو میں پھینکتے تھے نا زندگی نے تو بامقصد زندگی نا یا اللہ ایک بہت نیک آدمی تہجد بھی نہیں چھوڑے نا نماز بھی نہیں چھوڑے نا روزہ بھی نہیں چھوڑے نا حج بھی نہیں چھوڑے نا زکاة بھی نہیں چھوڑے نا تسبیح بھی نہیں چھوڑے نا کوئی اس نے لمحہ جڑا ایک غفلت نہ نہیں یہ سارے تے گمراہ کافر ان باغی یا اللہ ایک مطلبے میں اے اس نے موجودی بھی جب ان کا سامنے بھی وچ گیا ویسی اس نے موجودگی بھی زمین پر چھوڑ گیا جب فرشتہ عرض کیتے نا زمین پر چھوڑ گیا اللہ کے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرمایا ان پرتنی دے بسم اللہ اس نے کرے تو کر دے آنکھو اللہ اکبر اچھا بولو اس نے کرے تو زمین عبودہ کر بسم اللہ اس نے کرے عبودی ہو گئی یا اللہ زمین تا عبودی مار چھوڑی ہر سے کرے کر چھوڑی اس نے بھی حکمت کے باقی تو سارے لاپرواہ لوگ ہیں یہ تو بڑی پرواہ ہے نیک متقی پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد کے فرمایا اسا انج اپنے دلیں گلہ کھا کے نا جن انگوٹھی بیٹھے نہ کہیں نہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات تک کفر اور سارا کو جو ہے کہ تک نا بگاتے ہیں کہ اکشا تھلے کر گئے اللہ کا فرشتو ماں با غیرت گناہگار پجنا ماں بے غیرت جڑنے کو کار نہیں پجنا ماں با غیرت گناہگار پجنا ماں بے غیرت نے پکار نہیں پجنا
داؤد مصطفی دسیا کہ باغیرت بندے کن اس واسطے اسی اگر ہر سال ہی داؤد مصطفی صاحب نے اس چیز نہ ایک چیز بھی سنبھال گنیا نہ خدا نے کہا چوتھے سال اندر 4 جوڑ اکٹھے ہوئے سے داؤد مصطفی صاحب نے روح سلام ہے، داؤد مصطفی صاحب نے قبر سلام ہے، اور داؤد مصطفی صاحب نے فکر لے کے کوڑے سمیت جڑے دوست اس زمانے اس فکر دے چارے انہاں سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں واجر باب مقصد زندگی نے گزارے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تھا بے غیرت جو کٹ کے باغیرت لوگوں شمار فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ پروردگار عالم اس ختم پاک نے رسالہ ثواب پر سے ایک ختم قرآن کریم، دو ختم سورہ بقرہ شریف میں، سوا لاکھ یا حی یا قیوم، دیگر جڑے اوراد و وظائف، اور بالخصوص تمام دوستہ جی خیر خائی کے جذبات، یا اللہ تمام دوستہ دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قام کلام انتظام انصرام اہتمام بتوسل سید الخیر الانام، یا اللہ تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، حدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً جاہتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار عالی بار میں پیش کرنے قبول فرما۔ آپ نے توسل کریم نہ تقریباً 1,24,000 کا قبرہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ میرے حضور نے والدین کریمین آل بیت اطہار ازواج المطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا ارواح مقدس و مطارد بلندی دریات سے پیش قبول فرما کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سلوتیہ ویسیہ تیفوریہ شاذریہ تمام بزرگان دین ائمہ اور متحدین دی بلندی دریات سے پیش کرنا قبول فرما۔ یا اللہ میرے رسولہ دی ساری امت شرف دلہ کے غرب جماعت دلہ کے جنوب جتھے بھی دفن ہے سب دی مغفرت قبر دی برکت حشر چیزت پاس پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس جنت تشریف فرما، انہاں دی مکمل صاحب ایمان عباؤ اجداد ننہال سسرال تک اور خصوصاً بالخصوص مرحوم مغفور شہید ملت جناب محمد داؤد مصطفی صاحب نے مکمل صاحب ایمان عباؤ اجداد ننہال انہوں نے سسرال تک اور انہوں نے اپنی ذات مولا کریم داؤد مصطفی صاحب اس جہان خانے تجھے رخصت ہے، یا اللہ غیرت نال رہن اور احساس نال رہن، غریب نے ہمدردی نال رہن اور غریب نے امداد نال رہن، یا اللہ اس شفاعت قبول کر کے اللہ تعالیٰ انہوں نے کربٹ جنت نصیب فرما۔ اور انہوں نے مدثر صاحب مولا کریم اسے عرض کرنے آلے قبول کرنے آلے، یا اللہ داؤد مصطفی صاحب دی قبر نو منور فرما، تا حد لگا بشادہ فرما، اور مولا کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے صدقنا اس قبر نو جنت دے باغ بنا کے او تاک قیامت بڑا لمبا سفر ہے، یا اللہ قیامت قبر آسانیاں بھی فرما مہربانیاں بھی فرما، قیامت والدے حضور دی قربت بھی نصیب فرمائے، حضور نے نواز ہم ساری جگہ بھی نصیب فرمائے، حضور نے تمام یا اللہ حشر کی نعمت معلومات فرما کے یا اللہ حوض کوثر سے لے کے میزان سے لے کے بنسرات اور بنسرات سے لے کے شفاعت تک کی نعمت معلومات فرما کے مولا کریم مولا جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ساتھ انہوں نے فکر بھی عطا فرما، احساس بھی عطا فرما، یا اللہ انہوں نے اس طرح سے عمل محبت نصیب فرما کے سانوں بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، حق انصاف دینے کی توفیق عطا فرما، مظلوم
درہم ہے سخن ہے قدم ہے صلہ اللہ اجر عظیم عطا فرما کے یا اللہ وہ خوش رضی انہوں عطا فرما کے اللہ اس جہان میں یا اللہ سادہ بھی ہے جان سوڑا فرمائے یا اللہ ساڑیاں قبر بھی روشن فرمائے یا اللہ سادہ حشر بھی باعزت فرمائے یا اللہ دین اور دنیا واسے جو منگیا وہ بھی عطا فرما اور جو اپنی کمزوری دن میں نہیں مان سکیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ جڑے اسی ادھر ساڑھے واسے ادھر خیر فرما یا اللہ ساڑھے دیر پیو دا میں ادھر چلے گا انہاں واسے ادھر خیر فرما یا اللہ بالخصوص حضرات علماء اہل سنت کا سایہ میرے رسول اللہ دی امت دے قائم اور دائم فرما انہاں دی رسول اللہ دی محبت کریا کریا گلی گلی محلے محلے ہر جگہ دے جڑی پہنچا رہے ہیں اللہ قبول فرما کے الہ العالمین انہاں دے نال بے نام ساری محبت اور انہاں دی نوکری اور خدمت کی توفیق عطا فرما اور بالخصوص الہ العالمین میرے داؤد مصطفی صاحب دے میری نہ ساتھی نہیں بلکہ عشق اور انہوں نے قول و فعل دے بارس مولانا غلام حیدر صاحب دے شریف فرمان اور سارے اسپرٹ سلطانی میں فارغ کردار ادا کرنے والے حافظ صاحب کے حافظ میر خان صاحب بیٹھے انہوں نے سارے ساتھی حضرات علماء اکرام نے جمع کفیے